جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو دنیا کے اس ماحول سے نکال کر مدرسے میں داخل کیا، ذرا ان کی ہمت دیکھیے، اور یہ دیکھیے انہوں نے اس برے ماحول سے کیسے مقابلہ کیا۔ وہ بات ایک علیحدہ ہے، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں سے ہر سال سینکڑوں نہیں ہزاروں فوج کے اندر بھرتی ہوتے ہیں، ان کا پیشہ ہے۔ ان علاقوں کا ترہ امتیاز یہی ہے۔ اسی طرح کچھ علاقے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن وہ ماں باپ جو مخالف ماحول میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اس مخالف ماحول سے نکال کر مدرسے میں بھیجا اور بعد میں ان کی نگرانی بھی کرتے رہے، وہ کیسے خوش قسمت ہے۔ اللہ تبارک، موت کے بعد سب کچھ سامنے آئے گا، اللہ تبارک و تعالی فرما دیں گے، تاجروں سے بھی، ہر پیشے والوں سے فرما دیں میرے دین کے لیے کیا کر کے رکھا۔ جب وہ ماں باپ یہ کہیں گے یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے، میں نے دونوں کو مدرسے میں داخل کر دیا، اور تو میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس وقت سوچو کہ ان ماں باپ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ اولاد کو اس رخ پر ڈالنا اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کر لو۔ جس نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کی، اس نے اپنی آخرت کی فکر نہ کی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں داخل کرو، یہ تو ہے نا بہت اونچی بات۔ میں تو کہتا ہوں اگرچہ دفتر میں بھی ملازم کرنا ہے، اس کو پڑھایا لکھایا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس کو دین بھی سکھایا، علماء میں سے کسی سے تعلق رکھا اپنا، اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے رہے، مسئلے مسائل اس کے سامنے پوچھتے رہے، اور اس کو کہتے رہے کہ تو بھی پوچھ، اور وہی پوچھتا رہا۔ اور جب پڑھ کر فارغ ہوا اور جب کسی ملازمت میں گیا تو کہا بیٹے دیکھ، اسلام پر دھبا نہ آئے، نوکری رہے تیری یا نہ رہے، اسلام پر دھبا نہ آئے، کسی حقدار کا حق نہ مارا جائے تیرے قلم سے یا تیری زبان سے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کا دروازہ محدود نہیں رکھا ہوا کہ ہم جو عطا کریں گے وہ صرف اسی دروازے سے عطا کریں گے۔ جتنے دروازے ہیں سب پر سب سے عطا فرماتے ہیں۔ نہ ان کی یہ چیز مطلوب ہے کہ اتنا کام کر کے لاؤ، چھوٹا کام ان کی رضا کے لیے ہو، کثرت مطلوب نہیں ہے اللہ کو۔ ساری رات نفلیں پڑھتے رہو، یا جو کچھ اللہ نے دیا سب اللہ کے راستے میں لٹا دو، کثرت مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب تو اندر کی مایا ہے، اور قلت جو ہے وہ مانے نہیں ہے۔ اگر کسی کو وسعت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، ایک کھجور، کسی کی ایک کھجور تو احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے والے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ یا اللہ آپ نے 2 بیٹے دیے تھے، دونوں میں نے دین پڑھانے میں لگا دیے، یا اللہ آپ نے یہ کھجور عطا فرمائی تھی کہ تیرے راستے میں جہاد کے لیے مال جمع ہو رہا تھا، میں نے وہ رکھ دی۔ تو مطلوب تو اندر کا مایا ہے، اس کی فکر کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر عطا فرما دے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دین پڑھاؤ، دیندار بناؤ۔ فکر آخرت پہلے اپنے اندر پیدا کرو۔ جب اپنے اندر پیدا کرو گے تو اپنے اہل و عیال کے اندر خود بخود فکر ہو جائے گی پیدا کرنے کی۔ اگر فکر آخرت نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ بس یہی مختصر سی بات تو ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرو، ساری خیریں آنی شروع ہو جائیں گی۔